بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعد الملک نے ایسی باتیں کیں جن سے صاف پتہ چل گیا کہ یہ شخص باطنی ہے اور باطنیوں کے لیے ہی کام کر رہا ہے۔ اس نے اس آدمی کو ایک گھر کا پتہ اور راستہ سمجھا دیا اور کہا کہ وہ خود اس کے ساتھ جا سکتا ہے، نہ کسی ملازم کو بھیج سکتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے خلاف شک پیدا ہو جائے گا۔ اب میری بات غور سے سن لو، سعد الملک نے کہا۔ دروازے پر 3 بار دستک دینا، اندر سے آواز آئے گی کہ کون ہے؟ تم نے کہنا ہے ملک الملک۔ پھر دروازہ کھلے گا اور اندر جا کر بتانا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں تک کس طرح پہنچے ہو۔ اگلی صبح سعد الملک حسب معمول اپنے دفتر چلا گیا۔ پہلے سلطان محمد سے ملا اور معمول کے مطابق کچھ باتیں کیں اور اپنے روزمرہ کے کام میں لگ گیا۔ اس نے سلطان محمد کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ دیکھی، سوائے اس کے کہ سلطان اس صبح پہلے سے کچھ زیادہ ہی مسکرا کر باتیں کرتا تھا۔ آدھا دن گزر گیا تو محمد نے سعد الملک کو بلوایا۔ سعد الملک سلطان کے دفتر والے کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ سلطان اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس ایک تو نور بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ نور کا باپ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ آدمی کھڑا تھا جو رات اس کے پاس گیا تھا اور عبد الملک بن عطاش کا پیغام دیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی زنجیروں میں جکڑے کھڑے تھے۔ آگے آؤ سعد الملک، محمد نے اسے کہا۔ ڈرو مت، یہ سب تمہارے اپنے آدمی ہیں اور انہیں تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ سب بھی تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ 3 آدمی جو زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں وہ آدمی ہیں جو اس مکان میں رہتے تھے جہاں تم نے اس آدمی کو بھیجا تھا۔ ہم نے رات کو ہی انہیں اس مقام پر چھاپا مار کر پکڑ لیا تھا۔ سعد الملک پر غشی طاری ہونے لگی تھی، اس کی زبان بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ اور ان دونوں کو تم اور زیادہ اچھی طرح جانتے ہو؟ سلطان محمد نے نور اور اس کے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس لڑکی کے ہاتھوں تم نے کئی بار شراب بھی پی ہے، اس سے تو تم کبھی بھول ہی نہیں سکتے۔ یہ تمہارے پیر و مرشد کی بیوی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں وہاں جاسوسی کے لیے جاتا رہا ہوں، سعد الملک نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس سے آگے وہ بول نہ سکا۔ تم نے کبھی مجھے راز کی کوئی بات تو بتائی نہیں تھی، محمد نے کہا۔ تم وہ سانپ ہو جو اس سلطنت کی آستین میں پرورش پاتے رہے اور اس سلطنت کو ہی ڈنگ مارا۔ کیا تم نے دیکھ نہیں لیا کہ فتح حق کی ہوا کرتی ہے، باطل کی نہیں؟ میں تمہارا یہ جھوٹ مان بھی لوں کہ تم وہاں جاسوسی کے لیے جاتے رہے ہو تو تمہارے پاس اس کا کیا جواز ہے کہ تم ان 3 فدائیوں کو جانتے تھے اور انہیں گرفتار نہیں کیا، بلکہ میرے ایک جاسوس کو اپنا آدمی سمجھ کر ان کے پاس رات بسر کرنے کے لیے بھیجا؟ اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلی صبح گھڑ دوڑ کے میدان میں سلطنت کے تمام تر لشکر کو ایک ترتیب میں کھڑا کیا گیا۔ شہری بھی تماشا دیکھنے آ گئے۔ کچھ دیر بعد سعد الملک اور 3 فدائیوں کو جنہیں ان کے مکان سے گرفتار کیا گیا تھا میدان میں لایا گیا اور لشکر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد سلطان محمد اور اس کا چھوٹا بھائی سنجر اور اس کا بڑا بھائی برکیارک اپنے 3-4 بڑے حاکموں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار وہاں آ گئے۔ باقی سب نے گھوڑے پیچھے روک لیے۔ محمد آگے چلا گیا اور ان مجرموں کے قریب جا گھوڑا روکا۔ تم سب اپنے وزیر اعظم کو بیڑیوں میں بندھا ہوا دیکھ کر حیران ہو رہے ہوگے۔ سلطان محمد نے اپنے لشکر سے خطاب کیا۔ یہ شخص جسے میں نے وزیر اعظم بنایا تھا در پردہ حسن بن صباح کا کام کرتا رہا ہے اور شہدر کی فتح سے پہلے چوری چھپے وہ حسن بن صباح کے استاد عبد الملک بن عطاش کے پاس جاتا رہا ہے۔ اس سے یہ اگلوانا ممکن نہیں کہ اس کے حکم سے یا اس کے ہاتھوں میرے کتنے آدمی قتل ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اس نے ہمارے بہت سے آدمی قتل کروائے ہیں۔ یہ سانپ میری آستین میں پلتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ اپنے بیٹے پر، بیٹا اپنے باپ پر، ماں اپنی بیٹی پر اور بیٹی اپنی ماں پر اعتماد نہ کرے۔ لیکن میں یہ صورت پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہر کسی کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے شہدر فتح کر لیا ہے تو اب ہم قلعہ الموت بھی لے لیں گے اور اس باطل فرقے کا قلع کما کر کے ہی رہیں گے۔ اپنا جرم اپنے ساتھیوں سے چھپایا جا سکتا ہے، لیکن مت بھولو کہ اللہ کی ذات بھی موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو پکڑ لیا کرتا ہے۔ یہ گناہگار سعد الملک اپنے ان 3 قاتل فدائیوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور آج اسے سزائے موت دی جا رہی ہے۔ سلطان محمد نے جلادوں کو اشارہ کیا۔ جلاد آگے آئے اور ان چاروں کو ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑا کر کے انہیں آگے کو جھکا دیا اور ایک ہی بار چاروں کی تلوار حرکت میں آئی اور 4 سر جسموں سے کٹ کر مٹی میں جا پڑے۔
تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ سعد الملک ایسا ڈھکا چھپا رہا تھا کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا، اسے سزائے موت دی گئی، اور وہیں سلطان محمد نے اعلان کیا کہ اب سلطنت کا وزیر اعظم نظام الملک خواجہ حسن طوسی کا چھوٹا بیٹا ابو نصر احمد ہوگا۔ ابو نصر احمد اپنے باپ اور بڑے بھائی کی طرح عالم فاضل اور سلطنت کے امور کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے وہیں اعلان کر دیا کہ میں اب قلعہ الموت پر فوج کشی کروں گا اور اس کی قیادت بھی میں خود کروں گا۔ جس طرح ہم نے شاہدر فتح کر لیا ہے، اسی طرح ہم الموت کا قلعہ بھی لے لیں گے۔ لشکر سے تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے اور ان نعروں سے زمین و آسمان ہل رہے تھے۔ سلطان محمد نے قلعہ شاہدر فتح کر کے احمد بن عطاش کی یہ شرط مان لی تھی کہ وہ، اس کا خاندان اور شہر کے جتنے لوگ شہر سے جانا چاہتے ہیں انہیں قلعہ ناظر وطبس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ دراصل شرط نہیں تھی بلکہ ایک درخواست تھی جو ایک ہارے ہوئے حاکم قلعہ نے سلطان محمد کے آگے پیش کی تھی۔ سلطان محمد نے یہ درخواست قبول کر کے بڑی غلطی کی تھی۔ اگر وہ یہ درخواست قبول نہ کرتا تو تاریخ کا رخ بدل جاتا، لیکن سلطان محمد پر فتح کی خوشی اس حد تک طاری ہو گئی تھی کہ اس نے بادشاہوں والی فیاضی کا مظاہرہ کیا اور ان سانپوں اور بچھوؤں کو اجازت دے دی کہ وہ زندہ رہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں۔ اس درخواست میں یہ بھی تھا کہ شہر سے جانے والے آدھے لوگ ناظر وطپس جائیں گے اور باقی قلعہ الموت جائیں گے۔ ان دونوں گروہوں کو سلطان محمد مسلح حفاظت دے جو انہیں وہاں تک پہنچا دے۔ سلطان محمد نے یہ درخواست قبول بھی کر لی۔ شاہدر سے جو لوگ جا رہے تھے انہیں غیر مسلح کر دیا گیا تھا، یعنی وہ نہتے تھے۔ انہوں نے اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ راستے میں ان پر قافلے لوٹنے والوں کا حملہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور مصیبت ان پر نازل ہو سکتی ہے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ شاہدر کی فتح کوئی معمولی فتح نہیں تھی، بلکہ اس فتح کی اہمیت ایسے تھی جیسے حسن بن صباح کی پیٹھ میں خنجر اتار دیا گیا ہو۔ قلعہ الموت کے بعد باطنیوں کا دوسرا مضبوط اور پرخطر اڈا شاہدر تھا۔ اس کی فتح کی خبر دارالحکومت میں پہنچنے کے لیے تیز رفتار قاصد روانہ کر دیے گئے تھے۔ یہ خبر قلعہ وسم کوہ میں سالار اوریزی تک بھی پہنچ گئی۔ اس وقت مزمل افندی شدید زخمی حالت میں پڑا تھا۔ پھر یہ خبر حسن بن صباح تک بھی پہنچی اور کچھ دنوں بعد شاہدر کے وہ لوگ جو قلعہ الموت جانا چاہتے تھے وہ بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ عبد الملک بن عطاش کو راستے میں اطلاع مل گئی تھی کہ اس کے چھوٹے بھائی احمد بن عطاش اور اس کے بیٹے اور اس کے 80 باطنی فدائیوں کو مرو میں قتل کر دیا گیا ہے۔ عبد الملک کو یہ اطلاع اس کے جاسوسوں نے پہنچائی تھی جو مرو میں رہتے تھے۔ عبد الملک کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ یہ صدمہ اس کے لیے کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ ویسے بھی عبد الملک بوڑھا آدمی تھا اور اس میں قوت برداشت کم ہو گئی تھی۔ پھر اسے یہ اطلاع بھی ملی کہ احمد بن عطاش کی بیوی نے اپنے خاوند کی یہ خبر سن کر کہ اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا ہے، ایک بلندی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ عبد الملک کے لیے یہ دوسرا صدمہ تھا۔ عبد الملک بن عطاش قلعہ ناظر وطبس میں پہنچا۔ یہ قلعہ اصفہان کے قریب ہی تھا۔ عبد الملک نے 2 ایلچی اور کچھ اور آدمی اصفہان بھیجے۔ اصفہان میں باطنیوں کے جو جاسوس تھے انہوں نے عبد الملک کو یہ خبر دے دی تھی کہ سلطان محمد اس وقت اصفہان میں ہے اور کچھ دنوں بعد اپنے دارالحکومت مرو چلا جائے گا۔ عبد الملک نے سلطان محمد کی طرف ایلچی اس درخواست کے ساتھ بھیجے تھے کہ اس کے چھوٹے بھائی احمد اور احمد کے بیٹے اور احمد کی بیوی کی لاشیں دے دی جائیں۔ احمد اور اس کے بیٹے کی لاشیں ایک ہی گھڑے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی۔ دونوں کے سر کاٹ کر بغداد کے خلیفہ کے پاس بھیج دیے گئے تھے۔ احمد کی بیوی کو ان آدمیوں نے جو اس کے ساتھ تھے باقاعدہ دفن کیا تھا۔ عبد الملک کے ایلچی سلطان محمد کے پاس پہنچے تو سلطان محمد نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ ان تینوں کی لاشیں نکال کر لے جائیں۔ ایک روز یہ 3 لاشیں قلعہ ناظر وطبس پہنچ گئی۔ عبد الملک نے جب دیکھا کہ اس کے بھائی اور بھائی کے بیٹے کی لاشیں بغیر سروں کے ہیں تو اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ وہ اپنا کالا جادو اور شعبدہ بازی بھول ہی گیا، اس کی تو کمر ہی دوہری ہو گئی۔ ان تینوں لاشوں کو انہوں نے اپنے احترام کے ساتھ دفن کر دیا۔ عبد الملک بن عطاش حسن بن صباح کا استاد اور پیر و مرشد تھا۔ مختلف مورخوں نے مختلف رائے دی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح سراپا اندر اور باہر سے ابلیس تھا۔ اس نے اپنے اس پیر و مرشد اور استاد کو بھی دھوکے دیے تھے اور کوشش یہ کی تھی کہ اسے اتنی اہمیت اور مقبولیت نہ ملے جتنی اسے حاصل ہو گئی تھی۔
یہاں تک کہ بعض لوگ حسن بن صباح کو امام ہی نہیں نبی بھی کہنے لگے تھے، جبکہ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے عبد الملک کے ساتھ پوری وفاداری کی تھی۔ ذہنی طور پر حسن بن صباح عبد الملک کو پیر استاد مانتا تھا، اور جب اسے یہ اطلاع ملی کہ عبد الملک شہدر سلجوکیوں کو دے کر آ گیا ہے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اور بھائی کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، تو اس نے ضروری سمجھا کہ قلعہ ناظر وطپس جا کر اپنے استاد کی دلجوئی کرے۔ حسن بن صباح جب اپنے قلعہ الموت سے ناظر وطپس کے سفر کو روانہ ہوا تو یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کا بادشاہ یہی اکیلا شخص ہو۔ اس کے لیے ایسی پالکی تیار کی گئی تھی جسے 20 آدمی اٹھاتے تھے، 10 آدمی آگے اور 10 پیچھے۔ پالکی کے پردے خالص ریشم کے تھے اور باقی پالکی کمخاب سے تیار کی گئی تھی۔ اس کے اندر بڑے ہی نرم گدے اور گاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ حسن بن صباح کے ساتھ اس پالکی میں اس کی مصنوعی جنت کی 2 حوریں بھی تھیں جو اس کی مٹھی چاپی کیا کرتی تھیں۔ اس وقت حسن بن صباح بوڑھا ہو چکا تھا۔ تقریباً 20 فدائی تلواروں اور برچھیوں سے مسلح اس کے آگے آگے جا رہے تھے۔ 20-25 دائیں طرف اور اتنے ہی بائیں طرف اور اتنے ہی اس کے پیچھے تھے۔ یہ سب گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے لباس بڑے ہی دلکش اور دل فریب تھے۔ اس کے پیچھے اونٹوں پر سامان تھا اور اس سامان میں خوردونوش کی وہ اشیاء تھی جو بظاہر جنت میں ہی کسی کو مل سکتی ہوں گی۔ ان اونٹوں کے ساتھ ساتھ اور کچھ پیچھے 100-150 مریدوں کا گروہ تھا، وہ سب کے سب مسلح تھے۔ حسن بن صباح کا یہ قافلہ جب پہلا پڑاؤ کرنے لگا تو فدائیوں نے اس جگہ کو حصار میں لے لیا۔ اس کے لیے زمین پر نرم و گداز گدے بچھا دیے گئے اور ارد گرد ریشم کے پردے تان دیے گئے۔ باہر کا کوئی آدمی اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس شخص نے مسلمانوں کے خون کے دریا بہا دیے تھے۔ اس نے نہایت اہم اور تاریخ ساز شخصیتوں کو قتل کروا دیا تھا۔ سینکڑوں قافلے اس کے اشارے پر لوٹ لیے گئے تھے۔ قافلوں کے ساتھ جو کم سن اور جوان بچیاں تھیں وہ اغوا کی گئی تھیں اور انہیں اس نے اپنی مصنوعی جنت کی حوریں بنا دیا تھا۔ اب اس شخص کو ہر لمحہ اپنی جان کا غم لگا رہتا تھا۔ اسے کوئی ملنے کے لیے جاتا تو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کسی کو اجازت مل جاتی تھی تو اس کی جامہ تلاشی بڑی سختی سے لی جاتی تھی۔ 2 پڑاؤ کے بعد جب حسن بن صباح کا قافلہ ناظر وطبس کے قریب پہنچا تو قافلے کا ایک سوار گھوڑا دوڑاتا قلعے میں پہنچا اور عبد الملک کو اطلاع دی کہ شیخ الجبل حسن بن صباح کی سواری آ رہی ہے۔ یہ خبر قلعے میں فوراً پھیل گئی۔ ان تمام باطنیوں کو جو وہاں موجود تھے خوشیاں منانی چاہیے تھیں کہ شیخ الجبل ان کے پاس آ رہا ہے، لیکن سب پر موت کی اداسی چھا گئی اور ان کے سر جھک گئے۔ وہ سب شکست خوردہ تھے۔ شاہدر جیسا قلعہ سلجوکیوں کو دے آئے تھے۔ عبد الملک کے تاثرات کچھ اور تھے۔ غموں نے اور بڑھاپے نے اسے جھکا دیا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ قلعے کے تمام لوگ قلعے سے باہر جا کر راستے میں دونوں طرف کھڑے ہو جائیں اور اپنے امام کا استقبال کریں۔ آخر حسن بن صباح کی سواری قلعے تک پہنچی اور قلعے کے لوگ دونوں طرف کھڑے بازو لہرا لہرا کر نعرے لگا رہے تھے۔ بند کرو یہ نعرے! پالکی میں سے حسن بن صباح کی آواز گرجی۔ ان ہارے ہوئے بزدلوں کو کیا حق ہے کہ وہ ایسے پرجوش نعرے لگائیں؟ انہیں کہو کہ خاموش رہیں۔ اس کا یہ حکم لوگوں تک پہنچا دیا گیا اور وہاں موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ عبد الملک بن عطاش اس کے استقبال کے لیے دروازے تک نہ آیا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد حسن بن صباح اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ عبد الملک نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن حسن بن صباح نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اٹھنے نہ دیا۔ عبد الملک کے آنسو جاری ہو گئے اور کچھ دیر بعد وہ سسکنے لگا۔ حسن بن صباح اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے تسلیاں دینے لگا۔ ابن صباح، عبد الملک نے کچھ دیر بعد کہا، تم لوگوں کو دھوکے میں قتل کروانا جانتے ہو لیکن قلعوں کے دفاع کا تمہیں کوئی خیال نہیں۔ ہمیں ایک باقاعدہ فوج تیار کرنی چاہیے، ورنہ تم دیکھ لینا ایک روز قلعہ الموت بھی ہم سے چھن جائے گا۔ پیر و مرشد، حسن بن صباح نے پر اعتماد لہجے میں کہا، وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، البتہ اس وقت کا انتظار کریں جب سلجوکیوں کی سلطنت ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی اور یہ سلطان اور ان کے خاندان ہمارے قیدی ہوں گے۔
میں جانتا ہوں آپ پر احمد اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی کا غم حاوی ہو گیا ہے۔ شاہدر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کا اتنا غم نہ کریں۔ ہمیں قلعوں کی نہیں، لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہوش میں آ ابن صباح، عبد الملک نے کہا، میں نے تجھے شیخ الجبل اور امام بنایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تو اپنی طاقت اور مقبولیت کا اندازہ بڑا غلط لگا رہا ہے۔ خوش فہمیوں سے نکل۔ اگر ہمارا یہی حال رہا تو ہمارا فرقہ سکڑ سمٹ کر صرف ہم تک رہ جائے گا۔ سلجوکیوں کو ہم پر یہ پہلی فتح حاصل ہوئی ہے۔ یہ کوئی معمولی فتح نہیں۔ ہم شاہدر کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، لیکن اہل سنت سلجوکیوں کے ہاتھ میں بھی کوئی طاقت آ گئی ہے۔ میں نے اپنا جادو چلایا جو کبھی ناکام نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے الو چھوڑا تو سلجوکیوں کے تیر اندازوں نے اسے تیروں سے گرا لیا۔ اس سے مجھے خیال آیا کہ سلطان محمد کو کسی طرح پہلے پتہ چل گیا تھا کہ قلعے کے اندر سے ایک الو اڑے گا جو پورے لشکر پر اڑ کر واپس آ جائے گا۔ الو اڑا اور تیر اندازوں نے اسے گرا لیا۔ بتاؤ میں کیا سمجھوں؟ نہیں پیرو مرشد، حسن بن صباح نے کہا، میں اس شکست کو فتح میں بدل کر دکھاؤں گا۔ آپ اس صدمے کو اپنے اندر جذب کر لیں اور میری رہنمائی اسی طرح کرتے رہیں جس طرح کرتے رہے ہیں۔ یہ بتائیں آپ وہاں کیا چھوڑ آئے ہیں؟ میں وہاں جان باز قسم کے فدائی چھوڑ آیا ہوں۔ عبد الملک نے کہا، وہ عقل اور ہوش والے ہیں، وہ کسی کو یوں قتل نہیں کریں گے کہ قتل کیا اور خودکشی کر لی۔ میں انہیں پوری ہدایت دے کر آیا ہوں۔ وہ مسجدوں میں امام بنیں گے، بچوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیم دیں گے، اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں معزز افراد کی حیثیت سے رہیں گے۔ میں زیادہ کیا بتاؤں، وہ بڑے ہی زہریلے سانپ ہیں جو میں شاہدر میں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ ان سلجوکیوں کو ایسے ڈنک ماریں گے کہ وہ شاہدر سے بھاگ جائیں گے۔ مجھے گلہ اور شکوہ تم سے ہے کہ ہم اتنا زیادہ عرصہ محاصرے میں رہے کہ نہ جانے کتنے چاند طلوع ہوئے اور ڈوب گئے، لیکن تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ کچھ فدائی ہی بھیج دیتے جو سلطان محمد اور اس کے سالاروں کو اسی طرح قتل کر دیتے جس طرح وہ پہلے قتل کرتے چلے آئے ہیں۔ مجھے محاصرے کی اطلاع مل گئی تھی، حسن بن صباح نے کہا۔ میں نے 10 منتخب فدائی بھیجے تھے جنہوں نے سلطان محمد اور اس کے سالار وغیرہ کو قتل کرنا تھا، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان 10 فدائیوں کا کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ آخر کچھ عرصے بعد یہ اطلاع ملی کہ ان 10 کی لاشیں جنگل میں پڑی ہیں اور انہیں جنگل کے درندے کھا چکے ہیں۔ تم نے ابھی نقصان کا اندازہ نہیں کیا ابن صباح، عبد الملک نے کہا۔ ہماری آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں جو دولت اور قیمتی اشیاء قافلوں سے ملتی تھیں وہ اب نہیں مل سکیں گی۔ شاہدر بڑی موزوں جگہ تھی۔ میں نے جو آخری قافلہ لٹوایا تھا اس سے ہمیں بے شمار دولت ملی تھی۔ میں شاہدر میں بے انداز خزانہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں سمجھ نہیں سکتا وہ خزانہ وہاں سے کس طرح نکلوا سکتا ہوں۔ وہ خزانہ کہاں ہے؟ میں نے وہ ایسی جگہ چھپایا ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ عبد الملک نے جواب دیا، شاہدر میں اپنے جو آدمی چھوڑ آیا ہوں ان میں 1 یا 2 اس جگہ سے واقف ہیں۔ میں ذرا سنبھل لوں تو یہاں سے آدمی بھیجوں گا جو وہ خزانہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات کی باتیں ہیں ابن صباح، فوری طور پر یہ کام کرنے والا ہے کہ فوج تیار کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو قلعہ الموت بھی خطرے میں رہے گا۔ مت بھولو کہ سلجوکیوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور ان کے لیے یہ معمولی فتح نہیں کہ انہوں نے احمد کو سزائے موت دے دی ہے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حسن بن صباح کی ابلیسیت ایک پرکشش اور پر اثر عقیدے کی شکل میں دور دور تک پھیل گئی تھی اور اس کے اثرات سلجوکی سلطنت میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسا سیلاب تھا جو زمین کے نیچے نیچے آیا تھا اور لوگ شیخ الجبل کو نبی ماننے پر اتر آئے تھے۔ سلجوکی سلاطین پکے مومن تھے اور وہ اہل سنت والجماعت تھے، اور وہ دل اور روح کی گہرائیوں سے اس فتنے کا قلع کما کرنا چاہتے تھے اور سرگرم عمل بھی تھے، لیکن یہ فتنہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک بڑی پرانی کتاب تاریخ آل سلجوقی اصفہانی میں یہ سراغ ملتا ہے کہ سلجوکی سلاطین میں وہ کون سی کمزوری تھی جس سے باطنیوں کو اپنے باطل عقیدے پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جاسوسی کا نظام بڑا ہی کارگر ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے جاسوس کفار کے درمیان موجود رہتے تھے اور پل پل کی خبریں پیچھے بھیجتے تھے، لیکن سلطان ملک شاہ کے باپ الپ ارسلان نے یہ محکمہ نہ جانے کس مصلحت کی بنا پر توڑ دیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ مسلمانوں کے جاسوس واپس آ گئے۔
الپ ارسلان کو جاسوسوں کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی حسن بن صباح کے نام سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ حسن بن صباح سلطان ملک شاہ کے دور میں اٹھا تھا۔ سلطان ملک شاہ نے بھی جاسوسی کی طرف توجہ نہ دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسن بن صباح کے جاسوس ہی نہیں بلکہ اس کے تخریب کار بھی مسلمانوں میں آ گئے اور انہیں کوئی بھی پہچان نہ سکا۔ انہوں نے نفسیاتی تخریب کاری بھی کی اور نظریاتی بھی، اور اس کے بعد انہوں نے اہم شخصیتوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ تھی مسلمانوں کی وہ کمزوری جس سے باطنی فرقے نے سر اٹھایا۔ سلطان ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک خواجہ حسن طوسی نے شدت سے محسوس کیا کہ جاسوسوں کے بغیر دشمن پر کاری ضرب نہیں لگائی جا سکتی۔ سلطان ملک شاہ نظام الملک کا تو مرید تھا اور وہ اس کی رہنمائی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا۔ نظام الملک نے جاسوسی کا نظام قائم کرنے کی تجویز پیش کی اور سلطان ملک شاہ نے اسے فوراً تسلیم کر لیا۔ ابتدا میں مسلمان جاسوسوں کو بہت ہی دشواریوں اور خطروں کا سامنا کرنا پڑا۔ حسن بن صباح کے جاسوس انہیں فوراً پہچان لیتے تھے۔ مزمل افندی کی مثال پہلے تفصیل سے سنائی جا چکی ہے۔ مزمل حسن بن صباح کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن واپس یہ ارادہ لے کر آ گیا کہ وہ نظام الملک کو قتل کرے گا۔ یہ حسن بن صباح کے ایک خاص نظام کا کمال تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے جاسوس کامیابیاں حاصل کرنے لگے، لیکن ابھی تک ان کا یہ نظام کمزور تھا۔ اب شاہدر کے محاصرے کے دوران نور کے باپ نے تیر کے ذریعے پیغام باہر بھیجا تو سلطان محمد نے سوچا کہ یہ تو اللہ کی خاص نوازش تھی کہ ایک آدمی کے دل میں باغیوں کے خلاف عناد بھرا ہوا تھا اور اس نے سلطان محمد کی مدد کی، تو کیوں نہ ان باطنیوں میں اپنے جاسوس چھوڑ دیے جائیں جو ذرا ذرا سی بھی باتیں آ کر بتاتے رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سنجر کو شاہدر بھیجا اور اسے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ اس شہر میں جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ بظاہر بے ضرر سے لگتے ہیں، لیکن ان میں فدائی اور حسن بن صباح کے خاص جاسوس اور تخریب کار یقیناً ہوں گے۔ سلطان محمد نے سنجر سے کہا تھا کہ وہ باطنیوں کے بحروپ میں اپنے جاسوس شاہدر بھیج دے گا۔ یہ صحیح ہے کہ سلجوکیوں نے باطنیوں کے ہاتھوں بہت ہی نقصان اٹھایا تھا۔ سلجوکیوں نے حوصلہ ہارنے اور مایوس ہونے کی بجائے اپنا جہاد اس باطل کے خلاف جاری رکھا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ بدی کے خلاف لڑنے والوں کی مدد اللہ یقیناً کرتا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ حسن بن صباح کے بھیجے ہوئے 10 فدائی جنہوں نے سلطان محمد اور اس کے سالاروں کو قتل کرنا تھا خود قتل ہو گئے۔ یہ بھی تو ایک معجزہ تھا کہ عبد الملک کے کالے جادو کو اس کے اپنے ہی قابل اعتماد ملازم نے ضائع کروا دیا۔ وہ جو پیغام تیر کے ساتھ بندھا ہوا باہر آیا وہ یوں تھا جیسے آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی ہو۔ حسن بن صباح اپنے پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش کو تسلیاں دے کر اور اس کا حوصلہ مضبوط کر کے واپس قلعہ الموت چلا گیا۔